اچھا، بعض اوقات میں نے عرض کیا کہ بعض اوقات غلطی کی وجہ سے کوئی شرعی حکم متاثر ہو رہا ہوتا ہے یا کوئی دنیاوی نقصان ہو رہا ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے. اگر غلطی کرنے والا ان سے واقف نہیں ہے تو ان خرابیوں، نقصانات اور برے نتائج اور آئندہ ان سے بچنے کی تدبیر کو بھی بتانا ضروری ہے، کیونکہ بعض اوقات غلطی کا نتیجہ خود غلطی کرنے والے کے حق میں برا ہوتا ہے اور بعضوں کو دوسروں کو نقصان ہو سکتا ہے. تو ایک طریقہ یہ بھی ہے تنبیہ کا کہ ان نتائج کو بھی بتانا، ان غلطیوں کو. اگر غلطی کی بنیاد کسی غلط نظریے یا تصور پر ہو تو صرف غلطی پہ تنبیہ کرنا کافی نہیں ہوگا، بلکہ تنبیہ کے ساتھ ساتھ اس غلط نظریے اور تصور کی اصلاح بھی اور وضاحت بھی ضروری ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بلایا، وہ نماز پڑھ رہے تھے، وہ نماز میں نہیں آئے. حضور نے فرمایا بھائی تم کیوں نہیں آئے؟ انہوں نے کہا میں نماز پڑھ رہا تھا. اب یہ ایک بات تھی کہ اللہ کا نبی جب بلا رہا ہے تو پھر تو حاضری پکی ہے، تو حاضر ہونا چاہیے. اب آپ نے اس غلط نظریے کی وضاحت کر دی. استجیبوا للہ وللرسول، تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ جب اللہ رسول تم کو بلائے تو فوراً آ جاؤ. تو ان کی غلطی کی وضاحت بھی کر دی. اور ایسے ہی ایک موقع پر آپ مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں اور ایک شخص جو ہے آپ کو نعوذ باللہ کہتا ہے کہ اس تقسیم کے اندر آپ نے انصاف کو ملحوظ نہیں رکھا. اب دیکھیے کتنی بڑی غلطی ہے اور نظریہ کتنا غلط ہے کہ جو نبی ساری دنیا میں عدل و انصاف کو پھیلانے آیا ہے اور ان کے اوپر یہ کہا جا رہا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ میں تو آسمان کی خبروں میں امین ہوں، تم مجھے زمین کے معاملوں میں امین نہیں سمجھ رہے. آپ نے اس غلط نظریے کی بھی وضاحت کر دی. اور اسی طریقے سے وہ جو مشہور واقعہ میں صرف اشارے کر رہا ہوں، 3 آدمی آتے ہیں اور وہ عبادت کا ایک تصور لے کر آتے ہیں اور وہ یہ ذہن بنا کے آتے ہیں تو اللہ تک پہنچنے کے لیے جو ہے ہم کو بہت مجاہدے ضروری ہیں. ایک کہتے ہیں نا ساری رات سوؤں گا، ایک کہتے ہیں میں بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، ایک کہتے ہیں جو ہے میں جو ہے وہ کھانا نہیں کھاؤں گا، ہمیشہ روزہ رکھوں گا. تو اب نظریہ کیا تھا کہ گویا اللہ تک پہنچنے کے لیے اس طریقے کے مجاہدے ضروری ہیں. تو آپ نے جو ہے اس نظریے کی صرف غلطی نہیں بتائی، آپ نے نظریے کی اصلاح بھی کی، اس غلط تصور کی بھی وضاحت کری کہ نہیں بھائی لیکنی اصوم و افطر و اصلی و ارقد، مجھ سے زیادہ خوف خدا والا کون ہوگا، مجھ سے زیادہ اللہ کی معرفت والا کون ہوگا، مجھ سے زیادہ عبادت اور بندگی کو سمجھنے والا کون ہوگا. تم جو عبادت کو سمجھ رہے ہو، اللہ تک پہنچنے کا طریقہ جو سمجھ رہے ہو، آپ کا یہ تصور غلط ہے. مجھے دیکھ لو، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، تو اللہ تک پہنچنے کا طریقہ وہ یہ طریقہ ہے. آپ نے اس غلط تصور کی بھی وضاحت کر دی. اسی طریقے سے یہ قصہ بھی اس بات کو بہت واضح کرتا ہے. سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ دیکھیے میں یہ بیمار ہوں اور میں اس بیماری میں مر رہا ہوں اور میرے جو ہے وارثوں کے اندر صرف ایک بچی ہی ہے اور کوئی ہے نہیں، تو میں اپنا سارا مال صدقہ کر دوں؟ اب آپ ذرا تصور کیجئے. تو آپ نے فرمایا نہیں، ذرا غور کیجئے گا، آپ نے فرمایا نہیں، آپ نے فرمایا کہ انہوں نے کہا اچھا میں اپنا 2/3 آدھا کر دوں؟ نہیں. 2/3 کر دوں؟ نہیں. 1/3 کر دوں؟ آپ نے کہا ہاں چلو 1/3 کر دو، یہ بھی بہت زیادہ ہے. اب آپ دیکھیے در حقیقت اب یہ کیا غلطی تھی. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر ہم اپنے خاندان پر کچھ خرچ کرتے ہیں، اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتے ہیں تو وہ تو عبادت نہیں ہے، ہم کسی اور پہ خرچ کرتے ہیں تو وہ عبادت ہے. آپ سمجھ رہے تھے کہ ان کی غلطی، یہ جو وصیت کا پوچھ رہے ہیں یہ صرف یہ نہیں ہے، گویا کہ ان کے ذہن کے اندر یہ تصور ہے. تو آپ نے اس غلطی کو نہیں بتایا بلکہ اس تصور کی بھی وضاحت کی. فرمایا انک لن تنفق، تفصیل ہے. آپ نے فرمایا تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے، حتیٰ کہ بیوی کے منہ میں ایک لقمہ بھی دو گے تو وہ بھی صدقہ ہے. تو تم جو یہ سمجھ رہے ہو صدقہ صرف وہ ہے جو اجنبیوں پہ کیا جاتا ہے، اپنے گھر والوں کے لیے اگر ہم کچھ خرچ کریں گے، ان کی ضرورت پہ خرچ کریں گے، ایسی بات نہیں ہے. تو آپ نے اس غلط تصور کی بھی وضاحت کر دی. بعض اوقات غلطی ایسی ہوتی ہے، اتنی واضح ہوتی ہے، تنبیہ فوری ضروری ہوتی ہے، کسی تمہید وغیرہ باندھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ڈائریکٹ ملامت ہی اس میں کافی ہوتی ہے. بخاری شریف کے اندر واقعہ ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنا واقعہ بتاتے ہیں کہ جب وہاں میری شادی تھی اور رخصتی کا وقت قریب تھا تو میں نے ایک سنار سے معاہدہ طے کیا کہ بھئی چلتے ہیں جنگل سے کچھ جو کاٹ کے لے کے آئیں گے گھاس اور اس کو سناروں کو بیچیں گے. اس کے لیے میں نے میرے 2 اونٹیاں تھیں، وہ میں نے کسی انصاری کے گھر کے باہر اس کو کھڑا کیا اور میں نے طے کر لیا کہ بس اب میں کچھ اونٹ پر سامان جو رکھا جاتا ہے وہ میں جمع ہی کر رہا تھا. اتنے میں آ کے دیکھتا ہوں کہ میری اونٹنی کے پیٹ کو چاک کیا گیا ہے، ان کے جگر اور ان کے پیٹ کو پھاڑ دیا گیا، میری اونٹنی کو ذبح کر دیا گیا
اور جو ہے ان کے اندر سے جگر نکال لیا گیا. میں تو برداشت نہیں کر پایا, میں روتا ہوا حضور کے پاس آیا. میں نے پوچھا میرے ساتھ کس نے, کہا کہ حضرت حمزہ نے ایسا کیا ہے تمہاری اونٹنیوں کے ساتھ. اب میں جو ہے وہ برداشت نہیں ہوا, میں سیدھا حضور کے پاس آیا اور میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ سنایا. اب آپ دیکھیے, آپ فوراً میرے ساتھ اٹھے اور سیدھے چلے, اور سیدھا چلتے ہی حضرت حمزہ, وہ انصار کا ایک گھر تھا اور وہاں وہ جو ہے وہ کچھ شراب کی حرمت نہیں آئی تھی, تو وہ شراب کے نشے کے اندر تھے, وہ پی رہے تھے. کسی نے کوئی شعر پڑھا اور اس شعر کے اندر جوش میں آئے, وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اونٹنیوں کے ساتھ. اب یوں ملتا ہے کہ حضور گئے اور جاتے ہی آپ نے حضرت حمزہ کو ملامت کرنا شروع کر دی, یہ تم نے کیا کیا, یہ تم نے کیا کیا. تو بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہیں اس میں کوئی لمبی چوڑی تمہید ماننے کی اور ہر غلطی پر وہ ضرورت نہیں ہوتی. اس طرح کی اور بھی بہت سی مثالیں حضور سے ملتی ہیں. بعض غلطیاں سنگین ترین ہوتی ہیں, اس غلطی کی سنگینی کا احساس ابھارنے کے لیے بار بار تنبیہ کرنا ضروری ہوتا ہے, تاکہ مخاطب کے علاوہ دیگر سامعین کو بھی غلطی کی سنگینی کا احساس ہو جائے. یہ بھی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے. مجھے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ ایک جنگ کے موقع کے اوپر ایک شخص سامنے آتا ہے کافر, یہ ان کے اوپر وار کرتا ہے, یہ ان کے اوپر وار کرتے ہیں. جب وہ شخص بالکل ان کی تلوار کے زد میں آ جاتا ہے اور اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب مرنے کے قریب ہوں, تو وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ. لیکن وہ یہ حضرت اسامہ یہ سوچ کر کہ یہ کلمہ تو جان بچانے کے لیے ہے, یہ کلمہ کیا کلمہ ہوا, وہ پھر بھی قتل کر دیتے ہیں. واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اس جملے کو دہراتے ہیں, اقتلتہ بعد ما قال لا الہ الا اللہ. یہ دیکھیے, یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ اسی جملے کو اس گویا کہ ملامت کا اظہار اور اس غلطی کی سنگینی اور اس کے بڑے ہونے کا اظہار کے لیے اقتلتہ بعد ما قال لا الہ الا اللہ, اقتلتہ بعد ما قال لا الہ, وہ لا الہ الا اللہ کہہ رہا تھا پھر بھی تم نے قتل کر دیا. ایسے ہی ہمیں ملتا ہے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک موقع پر حضور نے فرمایا فتان فتان فتان. وہ نماز بہت لمبی پڑھایا کرتے تھے. عشاء کی نماز میں ایک صحابی کہتے ہیں میں وہ کھیتی باڑی کرتے تھے اور میں آیا تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ شروع کر دی. ان صحابی نے انہوں نے نماز توڑی اور نماز توڑنے کے بعد اپنی مختصر سی نماز پڑھی اور جا کے اب لوگ کہنے لگے یہ تو کسی نے کہہ دیا یا حضرت معاذ سے نکل گیا, یہ تو منافق ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بات پتہ چلی, اب بلکہ یہ حضور سے ملتا ہے. میں ایک مرتبہ جمع کر رہا تھا احادیث سے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کن مقامات پہ بہت زیادہ غصہ ہوتے تھے. تو آپ یقین جانیے ایک مقام یہ ملا جہاں کوئی دین کو اس انداز سے پیش کرے کہ دین باعث نفرت بن جائے اور دین سے لوگ دور ہونے لگ جائیں. یہ وہ مقام ہوتا تھا کہ حضور انتہائی جلال میں آ جاتے, بہت آپ غصہ ہو جاتے تھے. اب آپ اس موقع پہ بہت غصہ ہو گئے, فتان فتان, لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرو گے, لوگوں کو دین سے دور کرو گے, لوگوں کو دین سے دور کرو گے. ایک ہی جملے کو آپ بار بار دہرا رہے ہیں, بار بار دہرا رہے ہیں. کیوں؟ تاکہ اس غلطی کی سنگینی اور اس کا احساس دلانے کے لیے. اسی طریقے سے حضرت مسعود رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ میں اپنے غلام کو مار رہا تھا اور پیچھے سے میں نے سنا اعلم ابا مسعود, اعلم ابا مسعود, اعلم ابا مسعود. بار بار آپ ایک ہی جملے کو دہرا رہے, اے ابو مسعود جان لو کہ اللہ تم پر اس سے زیادہ قادر ہے. تم لوگوں کی غلطیوں پر اس طریقے سے ان کو تنبیہ کر رہے ہو, ایسے پکڑ کر رہے ہو, اللہ تم پر. ایک ہی جملے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دہرانے لگے. ایسے ہی ہمیں یہ بات بھی ملتی ہے, اگر غلطی اپنوں سے نام سمجھی کی بنا پر ہو گئی ہے تو غلط فہمی دور کر کے اپنائیت کا احساس دلانا, احسانات کا اظہار کرنا, اعتراف کرنا, تنبیہ کرنے میں مفید ثابت ہوتا ہے. یہ میں صرف واقعے کا اشارہ دوں گا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک غنیمت کے موقع پر انصار سے یہ جملہ نکل گیا تھا. ہاں یہ خوب ہے کہ جب تلواروں کی ضرورت پڑتی ہے اور قربانیوں کی ضرورت پڑتی ہے, گردن کٹانے کی وقت ہوتا ہے تو ہمیں آگے کیا جاتا ہے, اور جب مال غنیمت کی تقسیم ہوتی ہے تو قریش آگے ہوتے ہیں. کتنا بھاری جملہ تھا. تو ایسے موقع پہ فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو ایک خیمے میں جمع کیا اور آپ نے جا کے کیسے اتنے بڑے شر کو, فتنے کو آپ نے بڑے انداز سے ختم کر دیا. اس میں ایک جملہ یہ بھی کہا, اے انصار یہ تو میں کسی کو مال دیتا ہوں تو مال کا مقصود یہ نہیں ہوتا کہ وہ مجھ سے
قلبی طور پہ قریب ہیں یا مجھے ان سے زیادہ محبت ہے، میں تو ان کے دین کو بچانے کے لیے، تالیف قلب کے لیے، دل جوئی کے لیے ایسا کرتا ہوں۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ لوگ مال و دولت لے کے جائیں؟ وَتَذْهَبُونَ بِالنَّبِيِّ إِلَىٰ رِحَالِكُمْ، اور تم اپنے گھروں کو حضور کو ساتھ لے کے جاؤ۔ اپنائیت کا ایک جملہ بول کے، وہ جو ایک سامنے والے کے اندر ایک غیظ کی اور ایک غصے کی کیفیت تھی، اپنائیت کا اظہار کر کے وہ سارا غصہ آپ نے ختم کر دیا۔ پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ غلطی کرنے والا اگر زیر تربیت ہو، استاد ہے، مربی ہے یا کوئی شیخ ہیں، اور تو یہ بہت ایک سخت چیز ہے، تو بعض اوقات غلطی کو اس کے مزاج کا حصہ قرار دے دینا بھی اصلاح کے لیے مفید ہوتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ اپنا قصہ خود سناتے ہیں، ایک مرتبہ میں نے کسی کو عار دلا دیا، بہت بڑا، ماں کا عار دلا دیا، تو اے کالی ماں کی بیٹے، اور اس طرح کا کوئی سخت لفظ کہہ دیا، اور بڑا بھاری جملہ میں نے کہہ دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا اِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ الْجَاهِلِيَّةُ۔ جو میں نے دیکھا کہ جو تنبیہ میں سب سے سخت جملہ ہوتا ہے نا، وہ یہ ہوتا ہے کہ غلطی کو کسی کی طبیعت اور فطرت اور عادت قرار دے دینا۔ یعنی ایک ہے غلطی، یہ تم سے غفلت میں نہیں ہوئی، بھول چوک کے نہیں ہوئی، تم سے پہلی بار نہیں ہوئی، یہ تمہاری عادت کا حصہ ہے، یہ جہالت تمہارے اندر ہے، بڑا بھاری جملہ ہوتا ہے۔ تو یہ جملہ عام طور پہ تو بہت ہی خطرناک ہوتا ہے، لیکن جہاں وہ حضور کے صحابہ آپ کے زیر تربیت تھے اور آپ نے اس موقع کے اوپر، اور وہ آپ دیکھ رہے تھے ان کی استعداد کو، تو اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے